وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي
قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أبتي يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا
مدحية، ولا قمرا منيرا، ولا شمسا مضية، ولا فلكا يدور، ولا بحرا يجري، ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال به رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد بلندتر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلندتر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. ये हुसैन मख्तल से किसकी लाश लाते हैं, ये हुसैन मख्तल से किसकी लाश लाते हैं, क्यों गुलों की खुशबू से सारा रन महकता है, पैरहन मुअत्तर है, क्या ये कोई दूल्हा है, चांद सा हसीन चेहरा धूप में चमकता है, चांद सा हसीन चेहरा धूप में चमकता है,
اور لہو کی دھاروں کا اس کے رخ پہ صحرا ہے۔ یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ جب لگائی تھی مہندی اس کو پیاری بہنا نے، ماں لباس نو لے کر آئی اس کو پہنانے۔ سب براتیوں کے تھے آنسوں کے نذرانے، سب براتیوں کے تھے آنسوں کے نذرانے۔ صبح کی تھی یہ باتیں شام کی خدا جانے، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ تشنگی کے صحرا میں آگ سی برستی ہیں، بوند بوند پانی کو زندگی ترستی ہے۔ تشنہ کام دولہا ہے اور دلہن بھی پیاسی ہے، تشنہ کام دولہا ہے اور دلہن بھی پیاسی ہے۔ ہائے کیسی شادی ہے ہر طرف اداسی ہے، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ صبح سے کئی لاشیں لے کے آئے میدان سے، پر یہ لاش لانے کی شان ہی نرالی ہے۔ ایک عبا کے گوشے میں جس کی لاش آ جائے، ایک عبا کے گوشے میں جس کی لاش آ جائے، اس کے جسم اطہر پر گزری کیا خدا جانے، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ رن میں لاش دولہا کی خاک و خون میں غلطاں ہے، وہاں دلہن کے خیمے میں حشر جیسا سامان ہے، سر پہ خاک ڈالی ہے مانگ اس کی ویراں ہے، سر پہ خاک ڈالی ہے مانگ اس کی ویراں ہے، بینوں اس کے سن سن کر ماں کا دل پریشان ہے، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ ہو گئی دلہن بیوہ شیخ کا دل تڑپتا ہے، ہر نفس وہی منظر چشم نم میں رہتا ہے،
غش میں فروا ہے اور دلہن کو سکتا ہے، غش میں فروا ہے اور دلہن کو سکتا ہے، اب رضا قیامت ہے آسماں لرزتا ہے، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں۔ صلوات۔ منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی، چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، منتظم کعبے کا دو کیا مرحب کو ہے در نے تو بولی ذوالفقار، دو کیا مرحب کو ہے در نے تو بولی ذوالفقار، ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے، منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں ساقا ہوں فوج شاہ کا، کہتے تھے عباس میں ساقا ہوں فوج شاہ کا، خون دریا
ترائی کے لیے منتظم کعبے کا اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے منتظم کعبے کا بھارت کے نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. وارث صابر و شاکر تھے جو راضی برضا وارث صابر و شاکر تھے جو راضی برضا موت سے تھے نہ ہراساں نہ غم زہر جفا پھر بھی احساس کا غربت کے عجب عالم تھا یاد آتا تھا غریب الوطنی میں کیا یاد آتا تھا غریب الوطنی میں کیا کیا کبھی شبیر کے روزے پہ نظر جاتی تھی کان میں ہائے حسینہ کی صدا آتی تھی کان میں ہائے حسینہ کی صدا آتی تھی کبھی دادا کے نجف میں تھا کلیجہ پامال کبھی دادی کے بقیے کی جدائی میں نے ڈھا کبھی بغداد میں بابا کی لحد پر بے حال کبھی روزے سے پیمبر کے بچھڑنے کا ملال کبھی روزے سے پیمبر کے بچھڑنے کا ملال در و دیوار مدینہ کبھی یاد آتے ہیں ہائے نانا کا وطن کہہ کے تڑپ جاتے ہیں ہائے نانا کا وطن کہہ کے تڑپ جاتے ہیں شکل دیکھی تھی نا پردیس میں جس بیٹے کی اس کی تصویر بھی رہ رہ کے جگر ملتی تھی دل میں ارماں تھے نگاہوں میں غم مایوسی موت شہرک کے قریب اور بہت دور تقی موت شہرک کے قریب اور بہت دور تقی یاد فرزند دل زار کو برماتی تھی جیسے صغرا شہ مظلوم کو یاد آتی تھی جیسے صغرا شہ مظلوم کو یاد آتی تھی دھیان آتا تھا کبھی کرب میں اس خواہر کا صورت زینب کبریٰ تھی جو بھائی پہ فدا سوچتے تھے کہ وہ ہوتی تو یہ ان سے کہتا ابھی کم سن ہے بھتیجا اسے تم کو سونپا ابھی کم سن ہے بھتیجا اسے تم کو سونپا سرپرست اس کی تم ہی میری جگہ پر اب ہو یہ
یہ سمجھنا کہ یہ سجاد ہے تم زینب ہو، یہ سمجھنا کہ یہ سجاد ہے تم زینب ہو۔ ان خیالات غم انگیز میں پہ ہم جو گرے، اشک آنکھوں سے بہے ریش مبارک پہ گرے، کوفہ و شام کے بازار نگاہوں میں پھرے، موت نے تھام لیے تارے رگے جاں کے سرے، موت نے تھام لیے تارے رگے جاں کے سرے، چل بسے گلشن ہستی سے ہمارے مولا، شہ کو روتے ہوئے دنیا سے سدھارے مولا، شہ کو روتے ہوئے دنیا سے سدھارے مولا، یا ہوا فاطمہ کا لال عجم میں مسموم، اور وہاں کب سے مدینے میں بہن تھی مغموم، گو عزیزوں میں ہو ظاہر کا تعلق معدوم، دل کو ہو جاتا ہے سب حال کہیں سے معلوم، دل کو ہو جاتا ہے سب حال کہیں سے معلوم، مضطرب تھی غم فرقات کے سفینے میں بہر، تو اس میں بھائی تڑپتا تھا مدینے میں بہر، تو اس میں بھائی تڑپتا تھا مدینے میں بہر، وارث صابر و شاکر تھے جو راضی برضا، إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين صاحب طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين واللعنة الله على أعدائه من الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are gathered this evening for the Shahadat of our 8th Imam Ali ibn Musa Raza alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Depending on where you come from and where your association is with the centers and with your communities, there are two dates which are commemorated for the Shahadat of Imam Raza alayhi salam. One is 17th of Safar and the other one is 29th of Safar. Either one are mentioned in the history, and to commemorate both of them and any of them is good enough as long as we remember our Imam. As we always start on Iladat and Shahadat days with some basic facts of our Imam. He was known by the name of Ali. His famous titles are Gharibul Ghuraba, Mu'inul Dhu'afa'i wal Fuqara.
Shah Khurasan and Ar-Rida. His kunniya is Abul Hassan. His father is our seventh Imam. His mother is Janab Najma Khatun. He was born on 11th of Dhul Qada, 148 AH in Medina, and he was martyred at the age of 55 on either 17th or 29th of Safar in 203 AH. And he was martyred by Ma'mun, the Abbasid Khalifa, and is buried in Mashhad, Iran. Imam Raza alayhi salam is unique, has a special status among the Ahlul Bayt also. Our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, has referred to our eighth Imam as Alime Ale Muhammad. Subhanallah, all our Imams are in the same categories, everything, but an Imam to refer to another Imam as Alime Ale Muhammad gives you a point or gives us a message that this Imam has got some special qualities. He has a special place in Ahadith and a special place among the followers of Ahlul Bayt alayhi salam. One reason could be because he was martyred far away from the rest of the Ahlul Bayt in the city of Tus. Doing the ziyarah, the visitation of Imam Raza alayhi salam has a lot of benefits, and in some of the traditions, the ziyarah of Imam Raza alayhi salam is equivalent to the ziyarah of Sayyid al-Shuhada Imam Hussein alayhi salam. Just one hadith on this ziyarah of Imam Raza alayhi salam. Sheikh Sudduq in Uyun al-Akhbar al-Raza mentions, and this hadith is from Imam Raza himself. He says, "Whoever visits me despite the far distance to my tomb, I will come to save him on the resurrection day, on the day of Qiyamah, on 3 occasions, and until I liberate him from these 3 terrors." So Imam Raza is saying, visit me and I will give you 3 guarantees that I will liberate you on the day of Qiyamah from the 3 terrors of the Qiyamah. The first one is when your deeds of letters are given to you on your right or your left hand. If you are given on the right hand, we are going to be safe, inshallah. But if you are given your deeds on the left hand, then you are in trouble, so to speak. And Imam Raza will help you if you visit him in Mashhad. The second time Imam promises is at the time of crossing the bridge over the hell, the Pool Sirat. And the third time at the time when the scale of deeds, the mizan, the measuring of amount of good versus bad is set up. Subhanallah, visiting an Imam who is far away and alone. Although there are other Ahlul Bayt who are buried in Iran, but from the Ahlul Bayt from the 14 Masumin, he is the only Imam who is buried by himself in Mashhad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. As we mentioned, Imam has got a number of titles, Shah Khurasan, Mu'in al-Du'afa al-Fuqara, and one of his titles is Rida. And tonight, inshallah, in this Majlis, we will talk about this quality of Imam alayhi salam. Ar-Rida, translated as the pleased one. All the Imams were pleased with Allah and whatever Allah destined for them. So any Imam could be Ar-Rida, any Imam could be called Rida. But each one of the Imam has a special quality he is referred to. For example, if you look at his father, he is Imam Musa al-Kadhim, but he is referred to as Bab al-Hawaij. If you look at Imam Hussein alayhi salam, he is referred to Sayyid al-Shuhada, Aba Abdullah. Amir al-Mu'mineen is the only Imam who is titled, who is capable of being called Amir al-Mu'mineen, although this title was taken away and used for loose character people, but it is only Imam Ali who is entitled for Amir al-Mu'mineen. And similarly, the title of Rida is reserved and only for Imam Rida alayhi salam. Rida means that everyone was pleased with the Imam. Allah, the followers and the enemies, all were pleased with the Imam, and thus his title is Rida.
When something happens in our lives, we as human beings respond in one of the three ways. We either complain to Allah, saying, "Oh Allah, you are just and merciful, and then why did you do this to me, and why this happened to me, or why that happened to me?" We lack patience, and thus we complain. The second way we respond is we neither complain to Allah nor we complain to anyone, and we respond to that if it was what Allah wills for me, and that is what I will do, and I will be patient. The third way is we do not complain to Allah, but we are pleased with whatever Allah has destined for us. This is what is called Raza. Either I will complain, then or I will not complain, and I will just take it patiently. No, the best way to respond to anything which happens in our life is to respond by being happy with whatever Allah has destined for us. Imam Raza alayhi salam was not only pleased with Allah, what Allah had destined for him, but Allah was also pleased with him. Not only that, friends and enemies alike were pleased with Imam Raza alayhi salam, and thus his title of Raza. There is a discussion among the scholars and the commentators that who gave the title of Raza to our eighth Imam. Some mention that the title of Raza alayhi salam was given to our eighth Imam by Ma'mun the Abbasid Caliph. But we have a hadith from our ninth Imam, Imam Jawad alayhi salam, who said, when someone present in the presence of the ninth Imam mentioned that the title of Raza was given to Imam Raza alayhi salam by Ma'mun, Imam Jawad responded by saying that all the titles of the Imam are given to the Imam by none other but Allah subhanahu wa ta'ala himself. The person, upon hearing that, responded by saying, "Were not all Imams Raza?" And we talked about it in the beginning. "Are not all Imams pleased with Allah, and Allah is pleased with them?" Imam Jawad alayhi salam responded by saying, "Not only were the followers of our eighth Imam pleased with him, but also those who were not the followers of the Imam and did not accept his wilayah of the Imam were pleased with him, and thus his title is Ar-Raza." One of the biggest advantage of being pleased with what is destined for us is that one acquires the quality of contentment. Contentment means being at peace and at ease with whatever we have. This is a loose translation of contentment. A difficult quality to be achieved, but it can be achieved. One of the problems of this modern society which we live in is lack of contentment. We are not satisfied. We are looking for instant gratification in everything. Today, at the fingertips of our cell phone, we can order food at home, we can order from Amazon, and if the item doesn't arrive within the time prescribed, what do? We get impatient. Try this at your home when you have to order something online, and if it doesn't get on time, you become impatient. This is a quality this is a thing which shows us that we are not content. We look for instant gratification in everything we do. We lack patience and are not pleased with what has been destined for us. We are constantly looking for more and more in life of this world. We are not satisfied with what we have and continuously want more in this world. Imams are our role models. Thus, we learn from the life of our eighth Imam alayhi salam to be content in whatever we have been given. Contentment in the Arabic language is called qana'ah, defined as that situation in which whatever Allah AZSA-WR has given to us, be happy and be satisfied. If I have been destined to have an accident
and this accident has saved me from a bigger tribulation which was going to come towards me, I thank Allah. If I have been destined to go through a sickness, then my response to that should be, thank you Allah for that sickness. If it is written in my destined that I should lose a family member, then I should respond to losing that family member by reciting 2 rakat salah and thanking Allah that He has not forgotten me and He has put me in a trial so that I can be patient. This is the way we should be responding. It's a beautiful explanation of the word qana'ah, but it raises the question that is a Muslim supposed to remain content with what has been destined and not strive for more? Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, has a saying which says, whoever is pleased with the little of what Allah has given him, Allah will be pleased with the little good that he has performed with it in his life. Now look at this hadith, understand what we have talked about ar-rida and what we have talked about qana'ah. Then this hadith and all what we have talked requires explanation, because Allah AZSA-WR in Surah Najm, Surah number 53, ayat number 39 says, وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, and that man shall have nothing but what he strives for. Now there is a conflict here. We have said we should be content, we should be satisfied with whatever Allah has destined for us. But here Quran is telling us that if we strive for something, we will only get what we will strive for. So it means that to be content is important, but at the same time it is important to strive towards the path. We need to be satisfied with what we have, but continue to strive for better. If we achieve it, then it all good. But if not, then we are satisfied with what we have and not lose sleep over it. So it is important to understand that the verse of this verse of Quran is talking about akhirah. Our striving should be to get the best in the hereafter. In akhirah, no one is going to get anything but what one strived for in this world. Thus, taking lessons from this lesson and what we have tried to explain, we understand that the man will only get what he has worked for. If we work for this world, then we will get it. But if we strive in the world to remain chaste and acquire taqwa, then we will achieve the results of taqwa in the hereafter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Once a person comes to our fifth Imam, Imam Mahd Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, and says, O Imam, I prefer health over sickness, poverty over richness, and life over death. I'm going to repeat this. He says, O Imam, I prefer health over sickness, poverty over richness, and life over death. In reply, our fifth Imam says, we, the Ahlul Bayt, are content with whatever is for us. If Allah wishes sickness for us, then we are happy, but we strive to come out of the sickness. Subhanallah, see how Imam is responding to him. If Allah wishes poverty for us, then we are content with the poverty, but we strive to remove the poverty. So in other words, what Imam is telling us, if I am destined to be poor, I am happy with it, but I should not close my hands and sit down, okay, Allah has made me poor.
If I have become sick, okay, I have become sick, so I'm not going to do anything. No, I have to go to the doctor. I have to take the necessary precautions in order to try and get healthy. And if I don't do that, then I have not destined and I have not given in and I have not done what Allah wishes from me. This is what we expected from us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. This good quality of qana'a, this good quality of contentment can be achieved. And how can we develop? We'll share 3 points with today. The character of contentment, the qana'a, is a gift from Allah. We should be thankful to Allah for giving us this quality if we have this quality. And if we don't have this quality, then ask Allah to give us this quality. There is a hadith of our 10th Imam Ali Hadi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He says, be thankful for 3 things every day. Whereas first thing he says, be thankful to Allah for giving you iman. The second thing, be thankful to Allah for giving you health. And the third thing the Imam says, be thankful to Allah for giving you contentment, giving you qana'a. So we have to ask Allah to give us, and if we don't have it, to give us, and if we have it, then be thankful. The second way we can try and achieve this quality is by seeing and understanding what is our aim and what is the result of what we are trying to do. It should not happen that in the process of striving and working towards something, we forget what was our aim and then end up working for nothing. There are lots of examples in our lives when we start with an intention, and I can't think of a good example currently, but we start with an intention of doing something and we end up doing bad out of it. Think about it the way we do it. If we want to achieve qana'a, if we want to achieve contentment, then understand what is the end result I want, and then work toward that end result. Of course, it has to be a halal or the right way. And the third way to attain qana'a is to quit being greedy and being jealous. Remember what we said earlier, instant gratification. Instant gratification leads us to become greedy. And instant gratification also leads sometimes towards being jealous. If someone has something better than us, then do not be greedy and jealous. Abu Dharr, the famous companion of Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, has been quoted as saying that the Holy Prophet told me, O Abu Dharr, when you have to compare yourself with others, always compare yourself with those who are less fortunate than you, and be thankful to Allah for whatever He has given you. What Rasulullah is trying to tell Abu Dharr is, in the other words, in the terms of this world, always compare yourself with those who are of less fortunate, who are of less status than you. But in the terms of akhirah, always compare to those who have achieved a higher status than you, so that you can elevate yourself. When I was a kid, my mother always used to tell me, do not look at people's palaces and strive towards them. Look at what you have and look at what the person below you doesn't have. So if you have a house, then be thankful because there are people who do not have a house. Don't look at the person who has got a bigger house than you and say, I want that house. Don't be greedy. You thank Allah for you have a house and compare it with the person who doesn't even own a house. In the terms of religion, it's opposite. Look at the person who has got more taqwa than you and try and achieve that much taqwa.
Or look at the person who is more religious to you. Look at the person who is more knowledgeable to you. Doesn't matter the knowledge of religion. Also the worldly knowledge is ilm. If he has more ilm than you, he has more potential than you, work towards that potential. Don't be greedy. Don't be jealous, but work towards that potential. And this is the way you will be able to achieve some of the quality of qana'a. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So, in summary for tonight, what we have learned is two things from the life of our eighth Imam alayhi salam. We understand that submitting to the will of Allah and to be content with Him is to become a Raza. And being content is a quality we all need to strive towards. We all need to work towards becoming content in this world so that we can achieve better in the hereafter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Lastly, one beautiful hadith from our eighth Imam alayhi salam, and this will also bring the زينوا المجالس بذكر علي ابن أبي طالب عليه السلام بذكر الله بذكر علي ذكر الله. Rasulullah said, make your majalises happy and make your majalises better by making the zikr of Imam Ali alayhi salam. We know there is the famous hadith of our eighth Imam when he was traveling from Medina towards Tus. He stopped in Nishapur and he had that famous hadith which is called the golden hadith, where he says, I quote it from my father and he quotes it from his father, and he brings it to Rasulullah, who quotes from Jibreel and who says, Kalimatu la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adabi. And there were thousands and thousands of people who wrote this hadith. Then Imam put down the curtain of his camel or of his ride. A couple of seconds or a couple of moments later, he picked up the curtain again and he says, بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. For this Kalimatu la ilaha illallah hisni, the fort of la ilaha illallah is the la ilaha illallah is the fort of Allah, and to enter this fort and to remain in this fort, there are certain conditions, and one of the conditions is I myself. What does this tell us? This tells us that Aimma alayhi salam, the wilayat of the 12th Imam, is important to be remaining steadfast with the kalima of La ilaha illallah. This is one hadith of Silsilatul Dhahab. There is another hadith of Silsilatul Dhahab which has been mentioned in Uyunul Akhbar al-Rida by Sheikh al-Sudduq in the second volume of this book. And please go and refer this in the chapter 38. This is mentioned. So I will mention this in first in Arabic, and then I will give it in English. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. An Ali ibn Musa al-Rida. عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب عن النبي عن جبرائيل عن إسرافيل عن ميكائيل عن اللوح عن القلم قال الله عز وجل ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. صلوا على محمد وآل محمد. Ahmad ibn al-Hasan al-Qattan narrates from Abdul Rahman ibn Muhammad al-Husayni, quoted from the authority of Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Farazi, on the authority of Abdul Rahman ibn Bahar al-Ahwazi, on the authority of Abu al-Hassan Ali ibn Amr, on the authority of al-Hassan ibn Muhammad al-Jamhur, on the authority of Ali ibn Bilal, on the authority of Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam, on the authority
authority of his father alayhi salam, on the authority of his forefathers alayhi salam, on the authority of Ali ibn Abi Talib himself alayhi salam, on the authority of the Prophet alayhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, on the authority of Jibreel, on the authority of Mikael, on the authority of Israfil, on the authority of the tablet, on the authority of the pen that God, the exalted, the honorable, said, the friendship with Ali ibn Abi Talib is my stronghold. Whoever enters my stronghold is secure from my punishment. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Why did I take you through all this? This is a hadith of all the Pak Masooms until 8th Imam. And why did I take this? This particular hadith, if recited on a mad person, can cure the mad person. And I'm telling you with personal experience. I have experienced certain things in my life, and this hadith has helped me overcome. Of course, you have to do both sides. You have to do the medical part and also the dua and dawa. So I did this, and I can tell you, and whoever I have shared this hadith with has told me that inshallah there will be results. Have full faith in you when you recite this hadith for your ill element and ill, inshallah, with the barakah of Imam Raza alayhi salam, and with the barakah of that Ali ibn Abi Talib alayhi salam and his wilaya, Allah will cure you. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, we are gathered to remember our 8th Imam, Imam Raza alayhi salam today. Imam is referred to as Gharibul Ghuraba. The tradition, can we have the light on, please? Sorry. The tradition of Majalises was initiated by Imam Raza, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, and then continued by our 6th Imam. But during that time when the majalises were being established formally, it was only in the presence of the 5th and 6th Imam that the majalis were being held. And the narrations of the Majlis of Karbala was held in the houses of the Imam. Imam Ali Musa Rida alayhi salam was respected both as an Imam and also as the heir apparent, as the Wali Ahad. In Merv, the capital and a central city of Persia of that time, was the meeting place for everybody. From all walks of the life and from all corners of the world, people used to come to that central city in Merv. As soon as the crescent of Muharram, as soon as the Chand, the moon of Muharram was sighted, majalises of Karbala began. Everyone was expected to recite the sad events that befell the Prophet's descendants and maintain a serious atmosphere of sorrow and grief. Imam alayhi salam, Imam Raza alayhi salam himself convened these majalises in which he recited first and then allowed others to read the story of Karbala. Abdullah ibn Thabit and Da'bal al-Khuzai were the poets who were asked to recite poems in the presence of Imam alayhi salam narrating the tragic events. Poets, or the Marshaya Khan as we call them, have a special place in the majalises of Sayyid al-Shuhada. The poets relate to us the tragedy of Karbala in a manner which touches the heart and brings sorrow to the heart of the believer. The famous poet Da'bal al-Khuzai recited a poem in the presence of Imam Raza alayhi salam. Imam Raza was strongly moved. The poetry lines in which Da'bal lamented for Imam Hussein alayhi salam. Imam wept bitterly the tears for the tragedy of Karbala, and that melted his heart. And he would say, surely the affair of Hussein has made our eyes sleepless,
our tears to flow and belittle our dear one. O the land of Karb and Bala, O the land of grief and tribulation, you have made us inherit a grief and tribulation until the day of Qiyamah. So the weepers should weep for Hussein alayhi salam, for weeping for Hussein erases your sins. Imam Raza alayhi salam narrated to Abu Salt about how he would be poisoned by Ma'mun. Mu'mineen, Imam was poisoned through grapes, and according to another tradition by Harthama, by grapes and pomegranate. And Imam in his last moment was alone, and maybe that is why Imam is referred to Gharibul Ghuraba. Abu Salt mentions, and I heard this, and I heard this particular narration this afternoon. Abu Salt mentioned that once the Imam was given the poison, and the poison started to take his effect, Imam was so uncomfortable, he was so much in pain that he lay on the floor and he would turn from one side to another side. It is almost like a snake who turns from one side to another while he grows. That is the way Imam was in pain when he had this poison. As we recall the Shahadat of Imam Raza alayhi salam, our heart goes to his sister Janab Masuma, who left Medina to see her brother but was not able to see her brother and passed away in Qum. The love of Janab Masuma and Imam Raza is famous, and how they loved each other and how they cared for each other. But how much love and care was there between Hussein and Zainab? What we tell Janab Masuma, what can we tell Imam Raza? Oh Imam, you went through a lot of difficulties. Oh Janab Masuma, you were not able to meet your brother, but you remember your grandfather and your grandmother, how and what they witnessed on the day of Karbala. दारो इमाम रिवायत में है कि इब्न शबीब कहते हैं कि ज़िलहज की 29 की तारीख थी। यकायक मैंने देखा इमाम रज़ा को सहरा में आए, मेरा हाथ थामा, कहा इब्न शबीब क्या मुहर्रम का चांद नज़र आ गया? मैंने अर्ज़ की फ़ातिमा के लाल वो चांद है। बेइख्तियार आंसू आने लगे। मेरा हाथ थामा और कहा इब्न शबीब इन कुंत बाकियन अला शैइन फाबिकी अला जद्दी अल गरीब। इब्न शबीब, अगर किसी हाल पर रोना आए, किसी बात पर रोना आए, तो मेरे जद्द मजलूम पर रो लेना। खुरासान में इमाम रज़ा मजलिस सय्यदुश शुहदा करते थे। ऐसे में एक दिन जबकि इमाम का दरबार आरास्ता था, देबल खुजाई ने हाजिरी की इजाजत चाही। इमाम ने इरशाद फरमाया बुलावो हमारे मद्दा है। देबल आए, कहा फर्जंद रसूल मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। मोमिनीन वज़रा और उलमा मौजूद थे। देबल ने शुरू किया मदारिसुन आयातिन खल्किन तिलावतिन, के जहाँ कुरान नाजिल हो रहा था, जिन मकानात पर कुरान नाजिल हो रहा था, आज वो मकानत वीरान है। देबल बयान करता है कि जब मैं इस शेर पर पहुंचा, वअला ज़ियादिन फ़ी हुसूनिन हसीनतिन वअला रसूलिल्लाहि फ़ी खलवातिन, कि ज़ियाद की औलाद तो पर्दा नशीन बैठी थी, मगर रसूल की औलाद को दर बदर फिराया गया। देबल कहते हैं इमाम पे गिरिया तारी हुआ,
پکار کر رونے لگے. میں نے شعر کو روکا. امام نے فرمایا آگے پڑھو اور سناؤ. دیبل کہتا ہے میں نے شروع کیا. آ فاطمہ قومی یبنتو خیر فندبی نجوم السماوات بالعرب عرضی صلاۃ. فاطمہ اپنی قبر سے اٹھ کے تو دیکھو تمہارے آنکھوں کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں. فاطمہ اٹھ کے دیکھو تمہاری آنکھوں کے تارے کہاں کہاں روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. قبور بکوفان واخرى بطیبۃ واخرى بفیاک نہالا سلاوۃ. شہزادی ایک قبر کوفے میں ہے, کچھ قبر مدینے میں ہے, کچھ قبر شہر فاک میں ہے جن پر برابر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. وَقَبْرٌ بِبَطْنِ نَهْرٍ بِجَنبِ كَرْبَلَا مُعَرَّفُ فِيهَا بِشَتِّ فُرَاتِ. شہزادی آپ کے ایک بچے کی قبر کربلا میں ہے. فرات کے کنارے وہ قبر آباد ہے. وَقَبْرٌ بِبَغْدَادٍ فِي نَفْسٍ زَكِيَّةٍ تَزَمَّرَ الرَّحْمَنُ بِالْغُرْفَةِ. شہزادی آپ کے ایک بیٹے کی قبر بغداد میں ہے جس پر مسلسل رحمت نازل ہو رہی ہے. دیبل کہتے ہیں اس مقام پر آ کر میں چپ ہو گیا. امام نے فرمایا مرثیہ ختم ہو گیا. دیبل نے فرمایا ہاں فرزند رسول میں نے مرثیے کو ختم کیا کہ شہزادی آپ کے ایک بیٹے کی قبر بغداد میں ہے. امام نے فرمایا اچھا دیبل یہ 2 شعر اور لکھ لے, اور امام نے لکھوائے. وَقَبْرٌ بِطُوسٍ فَلَا يَلَاهَا مِن مُصِيبَةٍ تَزَمَّنُ الرَّحْمَنُ بِالْغُرْفَةِ. ایک قبر طوس میں بھی ہے. دیبل نے فرمایا فرزند رسول طوس میں کس کی قبر ہے؟ امام نے فرمایا دیبل کچھ دنوں کی بات ہے, مجھ غریب کی قبر طوس میں بنے گی. ہاں زادارو ریاض اپنے سلط بیان کرتے ہیں. ایک دن مامون نے امام کو طلب کیا. فرمایا فرزند رسول 3 برس ہو گئے آپ کو مدینے سے آئے ہوئے. فرزند رسول کیا خیال ہے آپ مدینہ تشریف لے جائے. امام رضا نے فرمایا اگر تو اجازت دے میں اپنے جد کے روزے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. مامون نے کہا کل میں انتظام کر دوں گا. دوسرے دن مامون نے امام کو طلب کیا. یہ کہہ کر امام کے سامنے انگور کا طبق رکھا. مامون نے کہا انگور کھائیے. امام نے کہا میری مجاز میں نہیں ہے میں آج انگور کھاؤں. مامون نے اصرار کیا. امام نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا دہن اقدس پہ رکھا. مامون کو دیکھا. مامون نے کہا دوسرا کھائیے. امام نے پھر ایک دانہ کھایا, پھر تیسرا دانہ انگور کا کھایا. امام کھڑے ہو گئے. مامون نے پوچھا کہاں چلے. امام رضا نے فرمایا تو جہاں بیچنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں, مگر اتنا بتا دے مامون تجھے کیا ملا میرے بچوں کو یتیم کر کے. ابو سلط حیروی بیان کرتے ہیں امام باہر آئے, سر سے عبا ڈالے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب زہر کا اثر زیادہ ہونے لگا امام مٹی پر لوٹنے لگے. آزادارو امام رضا جب جگر کے اندر ہی اندر جگر کٹ رہے تھے
امام رضا اپنے جد امام حسن کو یاد کرتے تھے، یا جدہ حسن مجھے آپ کی طرح زہر دغا سے مارا گیا، یا جدہ حسن لیکن میں غریب الغربا ہوں، میں سفیر بے وطن ہوں۔ اے جدہ حسن آپ کے پاس آپ کی بہنیں موجود تھی، آپ کے بھائی موجود تھے، مگر میں اکیلا پریشان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیام الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ رضا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم آئے قم، رو کے معصوم آئے قم، قم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی، سن لوں آواز تیری، سن لوں آواز تیری، دل بہل جائے میرا، اے میرے بھائی، اے غریب الغربا، اے میرے رضا، اے غریب دیکھنے آئی ہوں میں تم سے صورت تیری، اے غریب الغربا، دیکھ غربت یہ میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتہ ہے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، بھائی رضا، اے غریب الغربا، رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، نہ چھینی میری ردا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، رے بھائی رضا، اے غریب الغربا،
جب سے پہنچی ہوں میں قم، دل ہے قابو میں کہاں، غم زدہ آئے نظر شہر کے پیر و جوان، دیکھ کر کالے علم، دیکھ کر کالے علم، دل دہلتا ہے میرا، اے میرے باپ، اے غریب الغربا بھائی رضا، اے غریب الغربا، ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھنے، جس کے گوہر بھی چھنے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے بھائی رضا، اے غریب جس جگہ خار چبھے کس جگہ تک کے گری، پوچھو چھالوں سے ذرا کیسے میلوں میں چلی، زخم پیروں کے تمہیں، زخم پیروں کے تمہیں غم سنائیں گے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد وآل محمد صلوات۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد الوصيين، والسلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا إمام الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك أيها المعين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.